حضرت میں تو گیا، تم نوح کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول تھے. اس کا بھی یہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہلے رسول تھے، تم نوح کے پاس جاؤ. اس طرح آہستہ آہستہ کرتے 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 پھر اینڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو پھر آپ کی سفارش سے جو ہے وہ حساب شروع ہوگا. اچھا اب سوال یہ، آپ کی سفارش سے حساب، یہ ایک انسان کو عزت دینے کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حساب تو لینا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا میں حساب لوں گا. اس طریقے سے کیوں حساب شروع ہوگا کہ آپ سے یہ اپنی ایک محبوب ہستی کو اللہ نے پوری مخلوق کو دکھانے کہ دیکھو اس کا مقام کیا ہے میری نظر میں، کہ جہاں کوئی نبی آگے بڑھ کے مجھ سے بات نہیں کر سک رہا، وہاں میں نے اپنے حبیب کو یہ مقام دیا کہ اس کی سفارش میں میں شروع کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک رتبہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی سفارش کرے تو پھر میں اس کی بات مانوں تاکہ اس کا رتبہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اس کا مقام کیا ہے. اچھا اب جب کشتی میں سوار ہو گئے، اب کشتی بھی اتنی اونچی تھی، اتنی لمبی تھی، اتنی چوڑی تھی، اب وہ کشتی چلتی رہی پانی کے اندر. اب سب ڈوب گئے ہیں، جتنے کفار تھے اس روئے زمین پر کہتے ہیں سب ڈوب گئے. اب جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے، اب وہ کشتی چلتی رہی مہینوں کے حساب سے، کہیں پہ ہے کہ 150 دن تک چلی وہ کشتی، پانی کے اوپر ڈولتی رہی. اور اس کے اندر کھانے پینے کا بھی سارا سامان نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھ لیا ہوا تھا، جانوروں کا بھی، انسانوں کا بھی، اور سب کا. اب وہ کشتی چلتی رہی 150 دن کے بعد نوح علیہ السلام نے پھر اس کے اندر ایک روشن دان سا تھا، اس میں سے ایک کبوتر کو باہر بھیجا. تو جب وہ کبوتر واپس آیا تو اس کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے منہ میں گھاس تھی زیتون کے درخت کی، تو یہ پتے تھے اس کے زیتون کے. تو وہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ خشکی قریب ہے، خشکی آ گئی اور زمین اپنا پانی، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ زمین اپنا پانی نگل جائے. تب اتنا پانی نگلا گیا اور زمین نے واپس ابزارب کیا اپنے اندر. بارشیں رکی، اوپر سے پانی برسنا بند ہوا. بہت ٹائم لگا تھا نا اس میں بھی. ہاں 150 دن، تقریباً 6 مہینے. اس کے بعد کبوتر کے ذریعے جب آپ کو پتہ چلا کہ اب خشکی قریب ہے، پھر جو ہے وہ کشتی کچھ دن اور چلتی رہی اور پھر جا کے وہ ایک جگہ پہ ٹک گئی، وہ کشتی کنارے لگ گئی ہے ایک جگہ پہ زمین پہ. اس ٹائم پھر انہوں نے دروازہ کھولا نوح علیہ السلام نے، اور پھر نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں ہے کہ اس کشتی کا رکنا اور چلنا اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی بسم اللہ. جب رکے تو بسم اللہ پڑھو، جب یہ چلنا شروع ہوئی ہے تو بسم اللہ پڑھو. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ، جزاک اللہ خیر، کہ ہمیشہ ہر کام کا آغاز جو ہے نا، یہاں سے اگر ہم ریفرنس بسم اللہ کا لیں تو قرآن سے ہمیں یہ بھی ریفرنس ملتا ہے. اور اسی سے یہ ہے کہ جب سواری کے لیے نکلیں، یہیں اس کے آس پاس ہی کہیں یہ دعا ہے کہ جب اس سواری میں سوار ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الذی سخر لنا ھذا، جو ہم دعا پڑھتے ہیں سواری کی، وہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ. اور ہم تو اس کے اوپر قدرت پانے والے نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر سوار کیا. صحیح. اب جب یہاں سے کشتی رک گئی، اس ٹائم حام، سام، یافس، آپ کے وہ 3 بیٹے، پھر وہ آباد ہوئے مختلف علاقوں میں، پھر وہاں سے ان کی نسل چلی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی نسلیں چلی ہیں، سب کا شجرہ جو ہے وہ نوح تک جاتا ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام اور ان کے جو 80 یا 72 جتنے بھی افراد تھے وہ سوار تھے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں لوگ موجود نہیں تھے. تو انہی سے ہی پھر نسل چلی، انہی کی نسل میں سارے نبی، سارے انبیاء، سارے پیغمبر. نوح علیہ السلام کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے نا یہ چلتا رہا اور یہی رسالت فالو ہوتی رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے پھر حضرت ہود علیہ السلام، ان کا دور آتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی ہے ان کا بھی واقعہ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب جب اگلی ہمارا یہ درس کا ہوگا، اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کے واقعے کو ہم سٹاپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی انبیاء کی اب باری باری، درمیان میں 2-3 بہت مین ہیں. یہ عاد اور سمود کی قومیں جو تھیں، جو ان کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے نبیوں کو تنگ کیا اور پریشان کیا اور کس طریقے سے پھر عذاب میں گرفتار ہوئے. اور یہ وہ عذاب کی وہ بڑی واقعات ہیں جو بہت بڑے بڑے عذاب ہیں قوموں کے پر. اب اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر آئے اس دنیا میں. اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طریقے سے ان کو پریشان کیا گیا. کیونکہ قوموں کے حال تو یہی رہے ہیں، کم و بیش یہی حالات رہے ہیں. اگر کوئی ایسی قوم ہوتی جو فوراً ہی ایمان لے آتی تو اس کا تو بلکہ خاص طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ قوم دیکھو کتنی اچھی قوم تھی، کہ یہ تذکرہ. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی انبیاء آئے گئے وہ جھٹلائے گئے،
بہت کم لوگ ہوتے تھے جو ان کے اوپر ایمان لاتے تھے اور اللہ کی وحدت کی طرف آتے تھے. لیکن یہ کہ جہاں پہ میجورٹی ایسی تھی نا جو کافر تھے، کفار تھے، وہ قومیں ہمیشہ تباہ ہو گئی ہیں. ایک کوسچن، 1,24,000 پیغمبر کا ورڈ یوز ہوا نا، تو پیغمبر پھر وہ میسنجر نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہ الٹیمائٹ وہ جو پیغمبر ہیں وہ ان کے لیے صرف پروفٹ، رسول ہاں کہا گیا. نبی سمجھ لیں آپ. 1 لاکھ نبی رسولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 313 رسول آئے تھے. کیونکہ مجھے پیغام سے پیغمبر کا وہ ہوا ہاں نا، ہاں، تو اس لیے پیغام میں نے سے کہا پیغمبر کا، شاید. ہاں پیغام پہنچانا تو ہر نبی کے ذمہ تھا، صحیح. لیکن جو رسالت تھی وہ ہر نبی اچھا، کے لیے رسولوں کا نہیں تھی. 313 کا ذکر ہوا. ہاں 313 کا ذکر ہے کہ 313 رسول اور 1,24,000 سے زائد اور پیغمبر آئے ایک اور تھے. میں نے پوچھنے کی بات کہ جیسے الہامی کتابیں 4 ہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اسلامی کتابیں تو چاہیے. جو اس کے علاوہ جو صحیفے آتے تھے ہوں، ان کی بھی کہیں پہ اس طرح ملتی ہے کہ جیسے وہ کسی نے کتابت کی صورت میں کہیں رکھے ہوں، یا وہ نہیں کتابوں ہے؟ کی صورت میں تھے ہی نہیں. تھے ہی نہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے حصے آتے تھے اور اس زمانے میں نا ان کو محفوظ کرنے کے کوئی اتنے طریقے نہیں تھے. جیسے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر تقریباً 50 صحیفے اترے. اب اس زمانے میں پتہ نہیں لکھائی کا ہاں کیا روایت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی، ابھی آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے دور میں بھی جب آیات اترتی تھیں تو پیپر کے اوپر نہیں لکھی جاتی تھیں. وہ لکھی جاتی تھیں یا تو چمڑے کے اوپر لکھتے تھے لوگ، کچھ لوگ پتھروں کے اوپر لکھتے تھے، کچھ لوگ لکڑی کے اوپر آیات لکھ لیتے تھے. بالکل. تو یا کوئی کپڑا، بسیدہ کپڑا لے کے، جو بھی کسی کے پاس جو بھی اویلیبل تھا، جس طرح بھی کوئی لکھا کرتا تھا اپنے گھر میں، تو اس طرح. تو جب کیونکہ آپ وسلم کے دور میں بھی قرآن کی طرح نہیں چھپا کبھی بھی، ہاں، کاغذ نہیں کاغذ نہیں ہوا تھا، تھا ایجاد. اور ایون جمع بھی نہیں تھا ایک جگہ پہ. الگ الگ تھا. ہاں ہاں جی، آیتوں کی صورت میں تھا نا. ہاں، یہ تو جنگ موتا میں جب بہت سارے صحابہ جو تھے وہ حفاظ، 50 حفاظ کہتے ہیں اس میں شہید ہو گئے تھے. تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ جو ہے نا سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس لیے جو پوائنٹس پہ انہوں نے اٹھائے تھے نا، بہت حکمت تھی ان میں. آپ وسلم کی اسٹیٹمنٹ ایسے نہیں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر فاروق، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ اور اپنی حیات میں موجود تھے جب حضرت عمر فاروق ان کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی جا کے کہ ہمیں قرآن کو محفوظ کر لینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کام اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، میں وہ کیسے کروں. صحابہ ڈرتے تھے نا کہ بدعت نہ ہو یہ کہیں. ہاں. جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ میں نے جب بھی کسی کو حق کی دعوت کی وہ تھوڑا ہچکچایا، مردوں میں سوائے ایک ابو بکر کے. ابو بکر نے ہچکچاہٹ کے بغیر میری دعوت قبول کی تھی. تو ابو بکر صدیق پہ تو اللہ کی خاص رحمتیں تھیں. کہتے ہیں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے صلی پہلے اللہ دوست بھی وہی تھے، سب سے پہلے دوست بھی، اور سب سے قریبی دوست بھی وہی تھے. ہاں ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا. اچھا. ہاں 2 سال میرا خیال ہے کہ چھوٹے تھے، لیکن کہیں میں غلط نہ بتا رہی ہوں. یا 2 حضرت سال بڑے تھے عائشہ یا کے 2 سال والد چھوٹے تھے تھے. نا؟ ہاں یا 2 سال بڑے تھے یا چھوٹے تھے. حضرت عائشہ کے والد تھے نا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد تھے، بالکل. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس حد تک تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ، حالانکہ حکمت تھی اس میں، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آج ہم کہاں سے قرآن پڑھتے، بالکل. قرآن ہم تک کہاں سے کس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کروانا تھا نا محفوظ. دیکھنے اب اللہ نے جو محفوظ قرآن کرانا میں تھا. پاک کی کتابت تب سے اب تک اشاعت ہو رہی ہے، اس میں بالکل کبھی زیر زبر کی زیر غلطی زبر کی اللہ غلطی تعالیٰ ہی نے نہیں دل ہے. میں اپنے لیا ہوا ہے. اللہ نے خود وعدہ کر لیا ہاں کہ میں میں اس قیامت کو تک اپنے ذمے لوں اس گا. کی حفاظت اور کروں گا. ایک اور سوال تھا یہ کہ یہ جو حضرت لوط بھی تھے نا، ایک لوط علیہ السلام میں تھے. ان کا دور حضرت نوح سے پہلے آیا تھا یا بعد میں تھا؟ حضرت نوح علیہ نہیں السلام نہیں، سے حضرت لوط علیہ السلام کا جو دور ہے وہ حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام جو تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد تھے. اچھا صحیح، یعنی وہ بعد میں آئے ہاں تھے. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے. اسی لیے اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو لوط علیہ السلام کے اوپر جب عذاب آیا تھا ان کی قوم کے اوپر، تو عذاب کے فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب دینے کے لیے آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے ان کو بیٹے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ سب مہمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت اور سنت مبارکہ یہ تھی کہ کھانا آپ روزانہ مہمان کسی مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. جب کوئی مہمان نہیں ملتا تھا تو آپ غم زدہ ہوتے تھے کہ آج میرے گھر مہمان نہیں آیا. تو ایک بار ایسے ہی ان کو رستے میں 2-3 لوگ ملے تو وہ مہمان سمجھ کے ان کو اپنے گھر لے آئے. اب آپ سے علیہ السلام کی جو زوجہ تھی انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ بچڑے کا گوشت بنایا ہوا تھا. تو بچڑے کا گوشت جب سرو کیا گیا تو کھانا رکھا تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. تو لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ ان کو میں نے کھانا سرو کیا تو یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں.
تو اس کے بعد جو ہے ان کو تھوڑا سا احساس ہوا اور ایک دم نا گھبرا گئے کہ یہ مجھے انسان نہیں لگ رہے اب نا. تو اس کے بعد لوط علیہ السلام کو ان فرشتوں نے, وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے تب, اور بڑے خوبصورت فرشتے تھے, تو تب انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے, خوشخبری. اور یہ بشارت تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام تو پہلے ہی تھے نا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا نام تھا حجرہ. ہاجرہ. ہاں حجرہ نہیں, ایک تھا حجرہ. حضرت حاجرہ ہے نا, اور وہ صفا مروہ کے نہیں, جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی میں ان کا نام سوچ رہی ہوں کہ ان کا نام کیا تھا, میں کہ مکس تو نہیں کر رہی. تو دونوں کی الگ, دونوں کی مائیں الگ تھی. ایک تھی ماں حاجرہ اور ایک کیا تھی, اچھا چلیے دوبارہ یاد آتا تو میں بتاتی ہوں آپ کو. لیکن اگر ختم ہو گیا درس, ہاں اس کو بند کر دیں. اگر صفا مروہ حضرت